اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ایک اور کویسچن کیا تھا کہ یہ تسبیح کاؤنٹر جو ہوتے ہیں اس پر لاکھوں بار میں نے درود پاک پڑھ لیا ہے، اب یہ خراب ہو گیا ہے تو کیا میں اس کو پھینک دوں یا کیا کروں؟ دیکھیں، جس چیز کی نسبت مذہب کے ساتھ ہو جائے، وظائف کے ساتھ ہو جائے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جیسے ہماری زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو زبان بابرکت ہو جاتی ہے، گندے کلمات ہوں تو زبان کی تاثیر میں فرق آتا ہے۔ ایسی جن چیزوں سے ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک برکت پیدا ہوتی ہے کہ مسلسل آپ ان کو شمار کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ایسی چیزوں کو پھینک دینا، گندی جگہ پہ ڈال دینا، یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ اگر ڈال دیتے ہیں تو ایسی بے ادبی نہیں ہے کہ آپ کو گناہگار قرار دیا جائے، لہذا بہتر ہے کہ اسے کہیں پر اگر اسٹور وغیرہ ہے تو سنبھال کر رکھ دیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پھینکیں نہیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ اسکول میں کوئی فنکشن تھا تو کیا کسی کرسچن بچے سے تلاوت، نعت یا کلمے وغیرہ پڑھوا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ، اگر بلکہ بڑا بھی ہو تو بہرحال اگر کوئی تلاوت قرآن پاک کرنا چاہے تو بہتر ہے، اگر بالغ ہے تو اس کو مطلب کلی وغیرہ کروائیں، اور اگر وضو کر سکتا ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ ویسے بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور ہم لوگ بھی کیونکہ جنابت میں ہوتے ہیں اکثر، وہ اس وجہ سے میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ حالت جنابت میں تلاوت قرآن پاک گناہ ہوتی ہے، لیکن وہ تو خیر ابھی غیر مسلم ہے، بہرحال پھر بھی ایک ادب اور احترام اس سے کروایا جائے۔ اسی طریقے سے نعت شریف وغیرہ ہے تو، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے نابالغ تو پھر ان چیزوں کی حاجت بھی نہیں ہے، اس کو روکا نہ جائے۔ اچھا ہے کہ اگر وہ مذہب اسلام کی کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے اور وہ سوچے کہ مذہب کے بارے میں، اور ہو سکتا ہے اس طرف مائل بھی ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نل خراب ہو گیا، وہ ٹپک رہا ہے اور 2 دن وہ خراب رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پلمبر کو بلایا تھا لیکن وہ کہیں گیا ہوا تھا، 2-3 دن بعد آیا تو وہ مسلسل ٹپکتا رہا، تو کیا اس طریقہ، اور یہ سرکاری نل ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پانی، اچھا اس طرح ہی گھر میں بھی ہوا، اور پھر سرکاری نل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مسلسل بہتے رہتے ہیں، تو ان کا گناہ اور وبال کچھ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سرکاری نل کے تو آپ مکلف نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر محلے والے مل کر دیکھتے ہیں کہ پانی ٹپک رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسے سبیل کریں، اس میں اندر کی واشل وغیرہ بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، اس کو چینج کروائیں گے تو وہ رک جائے گا۔ پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جو خاص آپ کے گھر میں نل کا لگا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو بدلنے پر یا اس کو پانی کو روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں کرتے ہیں تو یقیناً آپ گناہگار ہوں گے کہ اللہ کی نعمت کا تسلسل سے آپ کی نگاہوں کے سامنے ضیاع ہو رہا ہے اور آپ روکنے پہ قادر ہیں لیکن نہیں روک رہے۔ ہاں، لیکن جیسے آپ نے سچویشن بتائی کہ میں نے پلمبر کو بلایا لیکن وہ 2-3 دن بعد آیا، مسلسل پانی ٹپکتا رہا، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے کو ٹب یا بالٹی وغیرہ رکھ لیں تاکہ اس میں پانی بھرے اور اس کو پھر آپ واش روم وغیرہ میں جیسے پانی استعمال ہوتا ہے تو وہاں اسے ادھر استعمال کر لیں، ضائع نہ ہو پانی حتی الامکان۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسی سبیل نہیں تھی تو بہرحال پھر اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ تو کریں، امید ہے کہ وہ عفو درگزر فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو کشمیر ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس قسم کے جملے جو ہیں وہ محاورتاً ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، اس کو حقیقت پر محمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جنت کا تقابل تو اس وقت ہوتا کہ جب کسی نے جنت کو پہلے دیکھ لیا ہوتا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے جنت دیکھی ہے اور یہ واقعی اسی کے طرح کا ہے یا اس سے تھوڑا سا کم ہے، تو پھر یہ اس قسم کے جملے جو ہوتے ہیں وہ ایک ویسے ہی ہم کسی چیز کو حسین دیکھتے ہیں، خوبصورت دیکھتے ہیں تو اس کو مجازاً جنت سے تعبیر کر دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خوبصورت، ورنہ حقیقتاً جنت کا مقابل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنت کی ہر چیز جو ہے وہ یہاں کی چیز سے کروڑ ہا گنا زیادہ بہتر ہے اور خوبصورت ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو محاورتاً ایسے جملے کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فرض کریں یہ عقیدہ رکھ کر کرے کہ ہاں جنت ایسی ہی ہے تو بہرحال وہ اپنے اس نظریے یا عقیدے میں غلط ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاننے کے باوجود کہ فلاں شخص یا فلاں رشتہ دار حرام کماتا ہے، اس کے گھر پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر فرض کر لیں وہ والد صاحب ہی ہوں تو، اور اسی طرح اگر بیٹی کے سسرال میں ایسا ہو تو کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں، ایک ہوتا ہے حرام قطعی، ایسا کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا کہ جس میں حلال کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، جیسے کوئی شراب بیچتا ہے، صرف شراب بیچتا ہے، جوئے کے اڈے چلاتا ہے، یا خدا نخواستہ زنا کاری وغیرہ کرواتا ہے، تو اس کے تو روزی اس کے پاس تو پھٹکنا بھی نہیں چاہیے، اور بالکل چاہے وہ ناراض ہو، اس کا سوشل بیک آؤٹ لازم ہوتا ہے، تبھی اس کو اپنی غلطی اور خطا کا احساس ہوگا۔ اگر ہم جا کے وہاں دعوتیں کھائیں گے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا اور چھوڑنے کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ بلکہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے گندے کام کرنے کے باوجود سب اس سے پیار محبت سے مل رہے ہیں، اور وہ اچھا کما بھی رہا ہے، کیونکہ حرام جو ہے وہ بہت آسانی سے آتا ہے، رزق حلال بہت مشکل سے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک آزمائش رکھی ہے، تو پھر ان کا یہ عمل اور ہمارا طرز عمل اس کے لیے ایک دلیل بنے گا، اور دوسرے لوگ بھی ترغیب پا کر وہی عمل اختیار کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس قسم کے لوگوں سے میل جول رکھنا، آزادانہ میل جول، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر دل میں بوجھ رکھے اور دوستانہ رکھنا، یہ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے آخرت میں گرفت کا ضرور سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں مکس ہے، مثال کے طور پر اچھی جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے، لیکن رشوت بھی لیتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، تو اس میں دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں کہ سیلری جو کام کی ہے وہ تو جائز ہے، ہاں اوپر کی آمدنی بھی کر رہا ہے، ایسے کے اندر آپ جو اس کے گھر میں دعوت کھاتے ہیں یا جو وہ رزق آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ حلال سے لایا گیا ہے یا اس مشکوک رزق سے لایا گیا ہے، یعنی شک پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں شک ہے وہاں گنجائش نکلتی ہے۔ ایسی صورت میں تو بالکل آپ دعوت وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں جو معظم دینی ہوں، معظم دینی سے مراد ہیں کہ عالم دین ہوں، مفتیان کرام ہوں، یا کوئی باعمل پیر صاحب ہیں، ان کو اجتناب کرنا چاہیے ایسی جگہ جانے سے، کیونکہ اس میں پھر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دیکھو وہ رشوت خور ہے اور یہ حضرت جا کے وہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان اگر کوئی معروف ہو جاتا ہے ان برے کاموں میں تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر معروف نہیں ہے یا بعض اوقات خود دینداروں کو نہیں پتہ ہوتا، ہم لوگ ہزارہ بیانات وغیرہ کرنے جاتے ہیں، کبھی بیٹھ گئے کہیں کسی کے گھر میں لے گئے جی چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، تو ایسی صورت میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شخص کیا کام کرتا ہے کیا نہیں، اور نہ ہمیں تحقیق کرنا کوئی واجب ہوتا ہے ایسی صورت میں، بلکہ بعض صورتوں میں تحقیق کرنا منع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا مشکوک وغیرہ کھانا ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آدمی اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرتا، لیکن اگر پہلے سے معلوم ہے اور شخص معروف بھی ہے تو پھر بالکل معظم دینی کو کافی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی جی بھائی، صاحب، جی بھائی میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ بولیے۔ میرے والد صاحب پر پچھلے کچھ سالوں سے زکوٰۃ اور قربانی فرض ہو گئی ہے، پر وہ نہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں نہ قربانی کرتے ہیں۔ اب 1 سال سے ان کو فالج ہو گیا ہے، تو کیا ہم ان کے پیسوں سے ان کو بنا بتائے ان کی طرف سے زکوٰۃ اور قربانی دے سکتے ہیں؟ اچھا، اور انہیں بتائے بغیر؟ ہاں انہیں بتائے بغیر۔ ٹھیک ہے، اور میرا دوسرا سوال ہے، ہماری ایک بیوہ خالہ ہے، ان کے شوہر کی کوئی پینشن وغیرہ نہیں، ان کے پاس صرف 2-3 تولہ سونا ہے، ان کا ایک بیٹا معذور ہے جو چل پھر بالکل نہیں سکتا، اور دوسرا بیٹا 12-13 سال کا ہے، تو کیا ہم اپنی زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میرا تیسرا سوال ہے، میرے والد صاحب نے 3 سال پہلے میرے بھائی کے نام بینک میں 15 لاکھ روپے رکھے تھے، ان کا جو پروفٹ آتا ہے وہ بھی میرے ابو ہی لیتے ہیں، تو یہ پر نام صرف میرے بھائی کے رکھا ہے، تو اس پہ قربانی اور زکوٰۃ میرے بھائی کریں یا میرے ابو؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ اگر والد صاحب نے کئی سال سے زکوٰۃ یا قربانی نہیں دی، بچوں کو پتہ ہے، تو کیا ان کے اب وہ فالج زدہ ہو گئے ہیں تو ان کے بتائے بغیر ان کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ان کے مال سے تو ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ ادا کریں گے تو جب تک بالغ شخص اجازت نہ دے اس کی طرف سے مالی عبادات ادا نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی دوسرا اپنے طرف سے ادا کرنا چاہے اور ان کی پرمیشن لے لے، لیکن کہ چلیں آپ کا پیسہ نہیں لیتے لیکن آپ پرمیشن دے دیں کہ آپ کی زکوٰۃ اور قربانی ادا کر دی جائے اور وہ یس کہہ دیں، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ جیسے اکثر بہنیں زکوٰۃ یا قربانی اپنے پیسے سے نہیں دیتی بلکہ شوہر ادا کرتے ہیں، تو اس کے ادائیگی کے جواز کا حکم ہی دیا جاتا ہے، تو ایسا پاسبل ہے۔ تو لیکن اگر وہ آپ اپنے طرف سے ادا کرنا چاہیں، اس کو بھی منع کر دیں کہ نہیں میری طرف سے نہیں دو، میں نہیں کرنا چاہتا،
تو پھر ایسی صورت میں بالکل ادا نہیں ہوگی کہ جب تک بالغ اجازت نہ دے اس کی طرف سے مالی عبادات کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات آخری اسٹیج پر پہنچنے کے باوجود دنیا اور مال کی اتنی محبت میں گرفتار ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ اس کو موت کی سختیاں بری محسوس ہوتی ہیں، نہ عذاب قبر سے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ میدان محشر کی ذلت و رسوائی، اور نہ جہنم کا سخت عذاب۔ آدمی دنیا کو فوقیت دے دیتا ہے، اور یہ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ، میں اور ہم اپنی نسلوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ خرابیاں ہمارے گھر سے کبھی بھی نہیں نکلیں گی۔ یہ تو بچی ماشاءاللہ یقیناً پروگرام وغیرہ دیکھ کر دیگر چیزوں سے ایک شعور بیدار ہو چکا ہے، ورنہ بعض اوقات تو جو بڑوں کی یہ اس طرح کی عادات ہوتی ہیں نیچے بچوں میں بھی سرایت کرتی ہیں، اور نسل در نسل یہ بخل چلتا رہتا ہے اور آخرت کی بربادی کا سامان ہوتا ہے، جو یقیناً ان کے بڑوں کے لیے گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ان کی کوئی رشتہ دار بیوہ ہیں اور 2 یا 3 تولہ سونا ان کے پاس موجود ہے، ایک بیٹا معذور ہے، ایک 12-13 سال کا بچہ ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، انہیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ 2-3 تولہ سونا موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک بہرحال پہنچے گی، تو ان کو نفلی صدقات تو آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اگر معذور بیٹا وہ بالغ ہے تو اس بیٹے کو زکوٰۃ آپ دے دیں، وہ قبول کر لے، پھر وہ والدہ کو ہبہ کر دے یا والدہ کے حوالے کر دے، اور پھر گھر سے اس کا خرچہ چلے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بچہ ہے جو آپ نے دوسرا 12-13 سال کا کہا، اگر فرض کر لیں یہ بالغ ہو چکا ہے، کیونکہ 12 سے 15 سال کے درمیان اگر لڑکے کو احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، یا اس کی شادی کر دی اور زوجہ اس کی پیگننٹ ہو جاتی ہے تو یہ اس بچے کے بلوغت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر وہ بالغ ہو چکا ہے تو پھر اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ہو جائے گا۔ نابالغ اگر ہے اس کو زکوٰۃ دے تو سکتے ہیں، لیکن وہ مالک ہو جائے گا، اور پھر اس سے والدہ اس کی زکوٰۃ اس سے پیسہ نہیں لے سکتی جب تک کہ ان کے اپنے پاس پیسہ موجود ہے۔ سخت ضرورت میں تو لے سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ معذور بیٹا اگر بالغ اس کو دے دیں، یا یہ بچہ بالغ ہو چکا ہے تو اس کو دیں، لیکن والدہ کو اگر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کالز لیتے ہیں، پھر یہ جو بھی میں نے جواب دیا اس میں تھوڑی سی تصحیح درکار ہے اور تفصیل درکار ہے، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب، میں مظفر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی بولیے۔ سر میرے 2 چھوٹے کویسچن ہیں۔ سر میں ایک پینشنر ہوں، تو میں نے آپ سے سن رکھا ہے کہ قومی بچت میں پیسے رکھوانے پہ جو پروفٹ ملتا ہے کیونکہ وہ فکس ہوتا ہے تو وہ سود ہے۔ جی سر میں نے ایک اسلامی بینک میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں پچھلے 5 ماہ سے نا، تو انہوں نے مجھے کراچی کے معروف ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی دکھایا، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہر ماہ مجھے پروفٹ جو ہے نا میسج آ رہا ہے جو بینک کا نا، وہ مختلف ہوتا ہے پروفٹ۔ جی سر لیکن میں نے نا 5 ماہ ہو گئے ہیں، میں نے نکلوا نہیں ہے کہ میری آپ سے بات جب تک نہ ہو جائے تو میں اس میں بڑا کانشیس ہوں نا، ٹھیک تو ہے۔ سر اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب نے 3 سال پہلے بھائی کے نام کے 15 لاکھ غالباً یہ بینک میں رکھوا دیے تھے، اس کا پروفٹ آ رہا ہے، یہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس جو رکھوایا ہوا مال ہے اس پہ زکوٰۃ کس کی ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو والد صاحب نے بھائی کی ملک کرنے کی نیت کر لی تھی اور بھائی نابالغ تھے، تو نابالغ کو اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ نابالغ کا ہے، یعنی باپ یا ماں نیت کر لیتے ہیں تو وہ نابالغ کا ہو جاتا ہے، چاہے فزیکلی طور پہ وہ قبضہ نہ کرے۔ ہاں، بالغ کو جب تک آپ قبضہ نہیں دے دیں گے وہ مالک نہیں ہوگا، صرف نام کرنے ہی تمہارا ہے یہ کہنے سے نہیں ہوتا، بالغ کو قبضہ دینا ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ 15 لاکھ جب والد صاحب نے جمع کرائے اور ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ یہ بیٹے کے ہیں، بلکہ یہ کہ بیٹے کا نام وہاں پہ لکھوا دیا اور آپ نے جمع کروا دیے، پھر تو یہ والد صاحب کے ہیں، اس پہ قربانی اور زکوٰۃ والد صاحب کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر وہ بھائی نابالغ تھے اور انہی کے نام کر دیا والد صاحب نے کہ اس کا ہے بس میں رکھوا رہا ہوں اور پروفٹ ہم لیتے رہیں گے، تو بھائی کی ملکیت میں چلا گیا۔ اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ یا قربانی نہیں ہوگی، بلوغت کے بعد ہوگی۔ اور فرض کر لیں اگر بھائی بالغ تھا تو پھر بھی والد صاحب کا رہے گا، کیونکہ بالغ کے صرف نام کر دینے سے یا یہ کہہ دینے سے کہ یہ فلاں بیٹے کا ہے، یا بینک میں نام اس کے نام سے رکھوا دینے سے وہ بالغ بیٹے کی ملکیت میں نہیں جائے گا جب تک کہ فزیکلی طور پہ قبضہ نہ دیا جائے۔ 2-3 دفعہ اس جواب کو سن لیجئے گا تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پینشنر ہوں اور قومی بچت میں تو مجھے پتہ تھا کہ پیسہ رکھ کے پروفٹ لینا سود بنتا ہے، تو میں نے اسلامی بینک میں رکھوا دیا ہے،
اور اب اس سے پروفٹ آ رہا ہے، لیکن 3 سال سے کہہ رہے ہیں یا 3 مہینے سے غالباً میں لے نہیں رہا ہوں جب تک کہ مجھے پتہ نہ چل جائے لیکن میں اس پہ حیرت زدہ ہوں کہ آپ کی یہ احتیاط تو بہت اچھی ہے کہ جب تک پتہ نہ چلے میں پروفٹ لوں گا ہی نہیں، لیکن آپ نے بغیر پوچھے جمع ضرور کروا دیا۔ اگر تو وہ اس پہ سود بن رہا ہوتا تو آپ کا جمع کروانا ہی گناہ تھا اور اس پہ سود بننا بھی گناہ تھا، پھر آپ کا لینا وہ ایک الگ بات تھی۔ لیکن بہرحال اسلامک بینک میں اگر کوئی واقعی آپ رکھواتے ہیں اور کوئی مفتی صاحب وہاں پہ ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہیں، تو جو اسلامک بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ اصل میں مضاربہ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور ایک طرف سے محنت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے۔ جیسے میں اپنا مال کسی کو دے دوں کہ تم تجارت کرو، وہ اپنا مال بالکل نہ ملائے اور ہم طے کر لیں کہ جب پروفٹ ہوگا تو اتنا پرسنٹ تمہارا، اتنا پرسنٹ میرا، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ تو جو اسلامک بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ اصل میں مضاربہ اکاؤنٹ ہے، اس لیے جب آپ کو میسیج آئے گا تو غالباً اس پہ مضاربہ پروفٹ لکھا ہوگا، مضاربہ پروفٹ، کیونکہ وہ مضاربہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، گویا کہ آپ پیسہ دیتے ہیں اور بینک ورک کرتا ہے اور جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو یہاں پہ دیتا ہے اور وہ پرسنٹ اس کا طے ہوتا ہے۔ لیکن شاید آپ کو پتہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے جب سائن کیے ہوں مطلب فارم فل کیا ہو تو اس کے اندر وہ مینشن کر دیتے ہیں، اسی لیے جتنا بھی پرسنٹ ہوتا ہے اس حساب سے آپ کا پروفٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر 7% آپ کو دے رہے ہیں یا 14% آپ کو دے رہے ہیں تو جو بھی نفع ہوگا اس کا جب 14% آئے گا، کبھی وہ 10,000 بنے گا، کبھی 20,000، کبھی 25,000، کبھی اس سے کم۔ تو یہ اس طریقے سے اگر آپ کر رہے ہیں اور واقعی شرعی ایڈوائزر وہاں موجود ہیں تو آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی جگہ جہاں جان، مال، عزت و آبرو کا شدید خوف ہو، اگر وہاں غیر مسلمین کا کوئی مذہبی جلوس آ رہا ہو تو اس کا استقبال کرنا کیسا تاکہ وہ خوش رہیں، راضی رہیں اور مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بارہا ہم اس قسم کے سوالات کے جوابات دے چکے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام جب جان، مال، عزت و آبرو کا معاملہ آ جاتا ہے تو ان کی حفاظت کی خاطر اس طرح کے ظاہری عمل کی اجازت دے دیتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے قرآن کی اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کرام کو اس کی پرمیشن دی کہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہنے کا بھی موقع مل جائے، یعنی مجبور ہو جائے آدمی، لیکن اس وقت جب یقین ہو کہ اگر میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا مجھے جان سے مار دیں گے، میرے گھر والوں کی عزت خراب کر دیں گے، مال لوٹ کے لے جائیں گے، تو انسان وقتی طور پر جان، مال، عزت و آبرو بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے نکال سکتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر بالکل مطمئن اور مضبوط جمع ہوا ہو۔ لیکن اس حالت میں بھی اگر کوئی کہتا ہے میں کلمہ کفر نہیں نکالوں گا، مار دو مجھے، اور وہ مار دیں تو یہ مجاہد ہے، یہ شہید ہے، اس کو بہت بڑا درجہ ملے گا۔ گویا کہ یہ عزیمت ہے کہ کلمہ کفر نہ کہے اور رخصت یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ سمجھتے ہیں آپ، جس سائل نے کویسچن کیا کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ اگر وہاں پر کسی کے ساتھ ظاہری اچھا برتاؤ نہ کیا جائے تو نگاہوں میں لے لیا جاتا ہے اور پھر خاص مواقع پر خاص ٹارگٹ بنا کر حملہ کر کے عورتوں کی عزت خراب کر دیتے ہیں اور مال لوٹ کر لے جاتے ہیں، مار دیتے ہیں جان سے، تو بالکل اس کی گنجائش نکلے گی۔ لیکن وہی بات کہ اپنے دل کی کیفیات کے اوپر اچھی طریقے سے انسان نظر رکھے کہ کیا میں اس چیز کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوں، دل سے راضی ہوں، یہ پریشر اتنا نہیں ہے لیکن میں خواہ کر رہا ہوں پریشر بنا کے، تو پھر تو آپ قابل گرفت ہوں گے، یاد رکھیں۔ اور اگر دل میں کراہت موجود ہے، ناپسندیدگی موجود ہے، صرف ایک صحیح ظاہری خوف کی وجہ سے یہ فیل کیا جائے تو شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جنابت کی حالت میں مرنے والا جہنمی ہوتا ہے؟ یہ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ کا ایسے انتقال کرنا ثابت ہے کہ وہ حالت جنابت میں غسل کا موقع نہ ملا، جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور ان کو ملائکہ نے غسل دیا، غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں۔ تو ایسی پچھلے امتوں کی بھی واقعات موجود ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرج نہیں ہے سے مراد کہنے کا یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حالت جنابت میں انتقال کر جاتا ہے تو جہنمی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ جنتی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے کہ جیسے انسان مرتا ہے تو اس پر ایک عارضی جنابت طاری ہو جاتی ہے، اسی لیے زندہ لوگوں کو اس کو غسل دینے کا حکم ہوتا ہے۔ ورنہ کیوں غسل دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ایک آدمی غسل کر کے انتقال کر گیا تو پھر کیوں غسل دیں گے ہم؟ حالانکہ ہم پہ اب بھی غسل دینا فرض ہے، اور فرض وہیں پر ہوتا ہے کہ جب کوئی ناپاکی طاری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو پھر بھی جسم پر ایک حکمی نجاست طاری ہو جاتی ہے، جس کو جنابت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر جنبی شخص جہنمی ہوتا
تو پھر اس کا مطلب ہے ہر شخص پہ خود بخود جنابت طاری ہوتی، سب جہنمی ہو جاتے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں کا بالکل اعتبار نہ کریں، اور اچھا ہے کہ علماء سے تصحیح کر لی جائے۔ کسی نے کہا کہ نکاح میں صرف ایک بار ایجاب و قبول سے نکاح نہ ہوگا، 3 بار کم از کم کرنا ہوگا، یہ لازم ہے، اور دلہا اور دلہن کو کلمے پڑھوانا بھی لازم ہے۔ دیکھیں دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ ایجاب و قبول فقط ایک بار کافی ہوتا ہے، یہ 3 بار تو مطلب اس لیے تاکہ اچھی طریقے سے لوگ سن لیں، سمجھ لیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کروائے ہیں جو معروف ہیں تو اس میں تو 3 دفعہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے بس، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لیکن 3 دفعہ صرف ایک مطلب ہماری آج کل کے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ ایک رسم سی پڑ گئی ہے، تو ہم 3 دفعہ ایجاب و قبول کروا لیتے ہیں، اور یہ کروانے میں گناہ بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایجاب و قبول کروایا بس وہ میاں بیوی ہو گئے، باقی 2 دفعہ جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے یہ معاملات طے پا جائے، سب اچھی طرح سن لیں، کسی گواہ نے پہلے نہیں سنا تو بعد میں سن لے، اس کے بعد سن لے، اگرچہ گواہ کافی قریب ہوتے ہیں لیکن بہرحال ایک دفعہ سے ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی کہتا ہے کہ 3 دفعہ سے ہی ہوگا ایجاب و قبول سے نکاح ورنہ نہیں، وہ شریعت پر جھوٹ باندھنے والا ہے اور اس نے گناہ کبیرہ کیا، کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ایسی یہ 6 کلمے پڑھوانا دلہا دلہن کو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ 6 کلمے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں۔ پہلا کلمہ بھی جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ایک جگہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہیں پر ہے، محمد رسول اللہ کہیں پر ہے، یہ تو فقہا نے پھر ان کو ملا کر کہا کہ یہ پہلا کلمہ، پھر دوسرا بنایا، تیسرا، یہ 6 کلمے بعد کے ایجاد ہیں۔ جب بعد کے ایجاد ہیں تو اس کا مطلب ہے زمانے رسول میں جتنے نکاح ہوتے رہے ان میں تو کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا گیا تھا، تو کیا وہ سارے نکاح نہیں ہوئے تھے؟ یہ اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں، جو شریعت کی ABC نہیں جانتے، لیکن جب وہ اندھوں میں کاڑا راجا کہتے ہیں نا، تو یہ تو کاڑے سے بھی کم ہوتے ہیں کہ بالکل بیچارے عوام الناس کے درمیان رہتے ہیں اور لوگوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو یہ اچھل کر اس قسم کے غلط مسائل بتا کر وقتی طور پر مرکز محفل بن جاتے ہیں اور اس میں بڑا پن محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ آپ ایک جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور سب لوگوں کو آپ غلط مسئلہ بتا کر اگر یہ آگے چلتا رہا تو آپ کے لیے انتہائی بڑا گناہ جاریہ ہو جائے گا، لیکن کوئی خوف خدا نہیں ہوتا، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ جیسے نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں ایسے ہی طلاق میں بھی ہونے چاہیے ورنہ طلاق واقع نہ ہوگی۔ دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، گواہ تو ضروری ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلنوا بالنکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو چاہے دف کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اعلانیہ نکاح کرو، چھپ کر نکاح نہ کرو۔ چھپ کر پوشیدہ نکاح کیا ہوگا کہ بغیر گواہوں کے کر لیں، اس لیے فقہا نے پھر رزلٹ یہ نکالا کہ نکاح کا اعلان ضروری ہے، یعنی علانیہ طور پہ کرنا ضروری ہے، جس میں کم از کم جو مطلب نصاب رکھا ہے قرآن پاک نے گواہی کا کہ 2 مرد ہوں، اگر مسلمانوں کا نکاح ہے تو 2 مسلمان مرد یا 1 مرد اور کم از کم 2 عورتیں، تو یہی نصاب نکاح کا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ لیکن طلاق کے بارے میں اگرچہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب طلاق دو تو اس پر گواہ بنا لو، لیکن اس کو فقہا نے درجۂ استحباب میں رکھا ہے، یعنی بہتر ہے کہ گواہ بنا لے، نہ بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر کوئی چیز موجود ہے لیکن فقہا اس کو بعینہ ہی فالو نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی مرضی ہے جب چاہیں قرآن کے حکم کو بدل لیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم موجود ہونے کے باوجود خود زمانے رسول میں ہزاروں طلاقیں ہوئیں اور وہاں کوئی گواہ نہیں تھے، بلکہ ثابت ہوا کسی نے کہا کہ میں تنہائی میں بیوی کے ساتھ تھا، میں نے اس کو طلاق دے دی، اور اسی طریقے سے ہزاروں واقعات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان طلاقوں کے وقوع کو مانا ہے۔ تو اگر قرآن میں ایک بات لکھی ہے اور صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھی ہوئی بات کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بعینی فالو نہیں کر رہے ہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو لکھا ہے وہ پھر درجہ فرض کے اندر نہیں ہے، درجہ وجوب کے اندر نہیں ہے، بلکہ استحباب ہے کہ طلاق دے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص، اور یہ آج کل کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جو طلاق دینے کے بعد صاف مکر جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو طلاق ہی نہیں دی، تو ایسے پھر گواہ بنانا بہت اچھا ہے کہ بعد میں مکر نہ سکے، یعنی مستحب ہے، افضل ہے کہ بنا لو۔ نہیں ہو، اب جیسے گھر کے اندر ہے طلاق، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، طلاق دے دی، تو اس کا مطلب ہے گواہ نہیں ہے تو جتنی مرضی طلاقیں دیتا رہے آدمی اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ، تو یہ تو عقلاً بھی بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ طلاق کے لیے
اگر گواہ نہ ہوں تو طلاق واقع نہیں ہوگی، بالکل طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جب مطلب جیسے بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مرد طلاق دینا چاہتا ہے بیوی کو، دونوں راضی ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ جو اگر کوئی اپنا طلاق نامہ وغیرہ تیار کرنا اس پہ گواہوں کے سگنیچر بھی لے لیں تاکہ بعد میں کوئی مکر نہ سکے، اس لیے بس یہ ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ کہا کہ گھر والوں یا گورنمنٹ سے بات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بھوک ہڑتال بالکل جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو خواہ مخواہ اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ ویسے تو یہ ہڑتال ہوتی بڑی عجیب و غریب ہے کہ ظاہری ہڑتال ہوتی ہے، باقی وہ جوسز بھی پی رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن فرض کر لیں اگر کوئی واقعی ایسی ہڑتال کرے کہ کھانا پینا بالکل چھوڑ دے تاکہ میرا مطالبہ مان لیا جائے، تو مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف دینا ہے، اور مطالبہ منوانے کے لیے بھی چاہے گھر والے یا گورنمنٹ سے اس طرح بھوک ہڑتال کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر قرآن پڑھا جائے تو فرشتے وہاں موجود ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو جب تلاوت کر لیں اس کے بعد فرشتوں کو سلام کرنا جائز ہے، وہ سنتے ہیں۔ یہ الفاظ اس لیے بیانی میں نے الفاظ ذکر کیے۔ دیکھیں، آپ فجر کی ہی قید نہیں ہے، جب کبھی کوئی آپ قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں فرشتے مانوس ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے، فرشتہ اس کو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور شیطان بدی کی دعوت دیتا ہے۔ کسی نے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا کیا گیا، لیکن وہ میرے ساتھ رہنے کی برکت سے، میری صحبت سے مسلمان ہو گیا ہے، اور اب وہ سوائے اچھا مشورہ دینے کے، حق بات بیان کرنے کا اور کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوچنا کہ جی فجر کے بعد تلاوت کریں گے فرشتے آئیں گے، سلام جائز ہے، لفظ سے لکھا سلام جائز ہے، بھائی بالکل آپ کر سکتے ہیں سلام، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے فرشتے کو روزانہ سلام کیا کریں، بلکہ یاد رکھیں کہ جب آپ نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کو اور اس طرف جو جنات ہیں، اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرف جو نمازی ہیں ان سب کو سلام کرنے کی نیت کریں، اور ایسے ہی بائیں طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو آپ سلام کر سکتے ہیں، اور فرشتے آپ کے پاس اکثر موجود ہوتے ہیں، اور خاص ایک فرشتہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو خاص فجر کی ہی کوئی تخصیص نہیں ہے، جب بھی آپ تلاوت قرآن کریں آپ سلام کر سکتے ہیں۔ ایک بچے نے پوچھا کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا کیا اسی ترتیب میں جمع کیا گیا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ دیکھیں، جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے جمع نہیں کیا گیا، جس ترتیب سے نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جس ترتیب سے جمع ہوا اس کو ترتیب جمعی کہتے ہیں۔ اصل میں واقعات مختلف ہوتے رہے، قرآن نازل ہوتا رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے جو کاتبان وحی تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دینا، یعنی اس کی دوسری ترتیب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سرکار قائم فرما رہے ہیں وہ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب نزولی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ترتیب جمعی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس یہ ہے کہ چونکہ واقعات مختلف ہوتے رہتے تھے، جیسی مثال کے طور پر منافقین نے سرکار کے خلاف کوئی سرگوشی کی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کے اپنے حبیب کو بتا دیا، تو اب جیسی یہ آیت نازل ہوئی تو خاص واقعے سے متعلق تھی، آ گئی، تو اب اس کو کہاں رکھنا ہے؟ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترتیب جمعی کے اعتبار سے جیسے اللہ تعالیٰ الہام فرماتا تھا اس کو رکھا کرتے تھے۔ تو قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ نازل ہوتا رہا اور اسی ترتیب سے آگے رکھتے رہے، کیونکہ واقعات مختلف ہوتے رہے تھے، اور ان واقعات کے حساب سے صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام رکھے اور ان کے اندر آیات کی ترتیب رکھی، لہٰذا یہ کیوں کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترتیب نزولی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ترتیب جمعی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر ہمیں اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ جنگ اور عشق میں سب جائز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری مراد یہ ہے کہ جنگ سے اسلامی جنگ اور عشق سے عشق مصطفیٰ مراد ہیں، کیا یہ صحیح؟ دیکھیں، پہلے تو جو آپ کی مراد ہے اس کو ہٹا دیں، ہم ایک عمومی طور پہ بات کرتے ہیں کہ کیا عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو دیکھیں جنگ میں تو جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے القتال خدعہ بیان فرمایا کہ جنگ تو ایک دھوکہ ہے،
ٹھیک ہے نا. تو الحرب خدعہ کے الفاظ ہیں کہ جنگ تو ایک دھوکہ ہے، یعنی جنگ کے اندر دھوکہ دینا جائز ہے، اور جنگی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، دشمن کو کچھ دکھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حملہ کر کے دشمن کو زیر کیا جاتا ہے. تو جنگ میں اس قسم کی ٹیکنیک کے سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو جائے جائز ہوتا ہے. تو جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے. اچھا، لیکن ہمارا مذہب اسلام سب کچھ جائز سے مراد یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ مروت کے خلاف کام کریں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سرایا بھیجا کرتے تھے، چھوٹی جماعتیں جنگ کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دور سے سننا، اگر کسی بستی میں اذان کی آواز آ رہی ہو تو اس پہ کبھی حملہ نہ کرنا کہ اسلام وہاں تک پہنچ چکا ہے. اگر اذان کی آواز نہ آئے تو اس کا محاصرہ کر لینا، اور محاصرہ کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، پھر تمہاری تلواریں ان پہ نہ چلیں. اگر قبول نہ کریں تو ان کو سیکنڈ آفر یہ کرنا کہ آپ ہمارے ماتحت آ جائیں، یہاں پہ ہم اسلامی قوانین نافذ کرتے ہیں، آپ ہمارے ذمے میں آ جائیں، بس ٹیکس دینا ہوگا، باقی آپ کی مذہبی جتنی رسومات ہیں اس سے ہم کوئی تعارض نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہمارے ماتحت ہو کر اس علاقے میں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. اس کو ذمی کافر کہتے تھے، اور جو وہ ٹیکس دیتے تھے اس کو زمانے میں جزیہ کہا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوں تو پھر ان پہ حملہ کرنا، لیکن ان کی عورتوں، بچوں، بیماروں، ضعیفوں کو اور مویشیوں کو اور کھیتی باڑی وغیرہ کو ہلاک مت کرنا. تو دیکھیں، اگر جنگ میں سب جائز سے مراد یہ ہے کہ دھوکہ وہ کا جائز ہے اس طریقے سے کہ سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے دکھائیں کچھ کرے کچھ، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے بے مروت کام جائز ہو جائیں جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس کے خلاف چلنا جائز ہو جائے. وہاں پر بھی ایک لیمیٹیشنز ہے. اور باقی یہ عشق سے مراد تو اگر عشق مجازی لیا جائے، جیسے میں عمومی کہہ رہا ہوں، اس میں بالکل کوئی جائز نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی تو عشق ہے نا، عشق میں سب جائز ہے. لو، عشق میں کوئی جائز نہیں ہے. عشق میں اگر بس جائز ہے تو اتنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عشق وکتم وصبر ثم مات شہیدا، جس کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس نے اس کو چھپایا، پھر اس پر صبر کیا، پھر اسی غم میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو مقام شہادت عطا کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات نظر پڑنے سے کسی اور وجہ سے قلبی میلان ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ذریعے رشتہ بھیجیں. مان لیں ٹھیک ہے شادی کر لیں، اگر دیر بھی ہے تو چلو منگنی کر لیں، لیکن اس طرح کے جائز اقدام کریں. لیکن فرض کر لیں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر فرمایا قتما، اس کو چھپاؤ. یہ نہیں ہے کہ اعلان کرو اور جی عشق تو جی جب تک بدنام نہ ہوں گے کیا نام نہ ہوگا. بالکل غلط ہے، کسی کی بچی کو بدنام کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا بالکل صحیح نہیں. آپ چھپائیں، اور چھپائیں گے تو قلبی بے چینی ہے، تو پھر صبر کریں. اور فرض کر لیں عشق اتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ اسی میں موت آ گئی، تو پھر یہ چونکہ اس نے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اس حالت میں انتقال ہوا، اور یہ کیفیات اکثر انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ قابل گرفت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. لیکن ان تقاضوں کو کون پورا کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اکثر نکاح کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، صرف انجوائمنٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن شیطان پہلے دوستی اور اس کے بعد زنا تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، یا اس سے کم درجات تو سب پورے کروا دیتا ہے اور انسان گناہگار ہوتا رہتا ہے. اور یا پھر مطلب یہ کہ وہی بلیک میلنگ کہ پہلے محبت کے جھانسے دے کر اور اس کے ذریعے پریشر ڈال کر پکچرز حاصل کر لیں، کوئی تحریر حاصل کر لی، دیگر چیزیں، اور پھر بلیک میلنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اور یا پھر بدنام کر دیا جاتا ہے کسی کو اور کوئی صبر نہیں کیا جاتا، خلاف شرع امور لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی خلاف شرع کام اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر عشق میں سب کچھ جائز ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کو ارشاد نہ فرماتے، لہذا جس نے کہا غلط کہا. اب آپ کی سوچ فکر کی طرف آ جائیے کہ جی اسلامک جنگ میں سب جائز ہے، غیر اسلامی جنگ کون سی ہوتی ہے؟ ہر جنگ جو دشمن سے ہوگی اس کے اندر آپ بالکل جنگی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی چیزوں میں شرعی قیودات کا لحاظ کریں گے. اور عشق مصطفیٰ میں سب کچھ جائز ہے، یہ قول بھی آپ کا غلط ہوگا. عشق مصطفیٰ میں سب کچھ جائز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ خلاف شرع امر کا ارتکاب کریں. جیسے آج کل 12ویں میں عوام الناس جو جہال ہیں وہ بعض اوقات غلط قسم کی رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس سے پورا ایک مسلک و مذہب بدنام ہوتا ہے. تو کیا اگر جائز ہوتا تو سب کچھ جائز ہوتا؟ وہ عشق مصطفیٰ کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ قول بالکل درست نہیں ہے. شریعت کی قیودات کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے. اب چونکہ ہمارا پروگرام تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے. کل انشاءاللہ عز و جل رات 8 سے 9 بجے تک دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔